اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤتون ما آتوا وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بے حد احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا اس بات پر ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر اس مہینے کی بہاروں سے ہمیں سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین سے ان مبارک ساعتوں میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنوں کی زندگی میں کئی مرتبہ صحت اور عافیت کے ساتھ ان گنت مرتبہ اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جو عبادتیں ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہی صحیح، اللہ رب العالمین سے ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہوتا ہے، نماز تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کی بھی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھیں۔ اس کے علاوہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت سارا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم میں کا کوئی بھی ان تمام کے تمام اعمال کو لے کر فخر میں مبتلا نہ ہو۔ اس بار رمضان میں میں نے ایک بھی تراویح مس نہیں کی۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا ہے یہ بار ایک بھی میری تراویح نہیں چھٹی دیکھ، اور ہر تراویح میں نے پہلی صف میں ادا کی ہے۔ اسی طرح سے اس مرتبہ کے رمضان میں میں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اس مرتبہ کے رمضان میں نے 3 قرآن مجید ختم کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی عبادتیں کی، اور ہم لوگ فخر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں خوف میں مبتلا ہونا چاہیے۔ کس بات کا خوف؟ کہ جو اعمال میں نے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے ہیں
وہ اللہ رب العالمین نے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہو. کیا دلیل؟ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی والذین یؤتون ما آتوا، ترجمہ اس کا اگر وسعت دی جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں جو وہ عمل انہوں نے پیش کیا، لیکن وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ہیں کہ دہل رہے ہیں. انہوں نے عمل پیش کیا لیکن ان کے دل کیا کر رہے ہیں؟ ان کے دل دہل رہے ہیں، ان کے دل خوف میں مبتلا ہیں. وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو یہاں پر خوف میں مبتلا ہیں، یہ لوگ جو یہاں پر ڈر رہے ہیں، اپنی کیے پر جو لوگ خوف میں مبتلا ہیں، کیا یہ چور ہیں، یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر یہ شرابی ہیں؟ الذین یشربون الخمر، یہ وہ لوگ ہیں کیا جو شراب پیتے ہیں، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. یہ جو ڈرنے والے ہیں یہ چور لوگ نہیں ہیں، یہ زانی لوگ نہیں ہیں، یہ شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے لوگ ہیں. وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ریجیکٹ نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول نہ کرے. یہ وہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو عمل صالح کو اختیار کرے، عمل صالح کی قبولیت کے تمام شرائط کو اختیار کرے اور رب کی جانب عمل صالح کو بجا لائے. لیکن جب اس نے عمل صالح کر دیا تو فخر میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے عمل کیا ہے، اب مجھے اس عمل کی بنا پر جنت میں ڈال دیا جائے گا. نہیں، بلکہ ہمیں فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے خوف میں مبتلا ہونا چاہیے. مومنوں کا یہی شیوا ہے. کس بات کا خوف ہمیں ہونا چاہیے؟ اس بات کا کہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں اس رمضان پاک کے اندر، جو میں نے عبادتیں کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو قیام اللیل کیا ہے، جو صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، اعتکاف کیا ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے. جو میں نے کیا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول کرے، اس بات کا ہمیں ڈر لگا رہنا چاہیے. دیکھیے بندے کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے. کہا گیا، سلف نے یہ کہا کہ العبادت کالطائر الایمان کالطائر، ہمارا ایمان اور ہماری عبادتیں پرندے کی جیسی، ایک پرندے کی جیسی ہونی چاہیے. رأسہ المحبت، ایسا پرندہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے. یاد رکھیں اس چیز کو، ایک پرندے کی جیسی ہماری عبادتیں ہونی چاہیے. رأسہ المحبہ، جس کا سر محبت ہے. پرندہ کیسا ہے وہ؟ اس کا سر کیا ہے؟ محبت ہے. کس کی ذات سے؟ اللہ کی ذات سے. اس کا سر محبت ہے. اور والخوف والرجاء جناحاہ، اس کا سیدھا اور اس کا بایاں پر خوف اور رجا، امید اور ڈر. وہ پرندہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا سر محبت اور اس کے جو دونوں پر ہیں، ایک پر اس کا خوف اور ایک پر اس کا رجا، امید اللہ رب العالمین کی ذات سے. ایمان کا پرندہ، عبادت کا پرندہ، اس کا سر محبت، اس کا سیدھا پیر، اس کا جو سیدھا پر ہے وہ خوف اور اس کا بایاں پر رجا. ایسی ہماری زندگی گزرنی چاہیے. اللہ کی ذات سے بے انتہا محبت ہمیں ہو، اللہ کی ذات سے بے انتہا خوف ہمیں ہو کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم رسید نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر نہ مار دے. اس بات کا ہمیں برابر خوف لاحق ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے. میں لاکھ عاصی، لاکھ گنہگار، لاکھ خطا کار، لیکن میرا رب تو رب رحیم ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رحمان ہے. مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اللہ رب العالمین میری کوتاہیوں کو معاف کرے گا. میرے اعمال کے اندر جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، اللہ رب العالمین ان سے مجھے درگزر کر مجھے اپنی ابدی جنت، اپنی لازوال نعمتوں کا اللہ رب العالمین سرفراز فرمائے گا ان نعمتوں سے. اس بات کی مجھے امید بھی. دیکھیے ایک بندہ کیسا جینا چاہیے، اس کے دل میں یہ تین جذبات ہمیشہ ہوں. پہلا جذبہ رب تعالیٰ سے بے انتہا محبت کا جذبہ، میں میرے رب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں.
یہ محبت غیر مشروط، یہ اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میرا معاملہ اچھا ہو رہا ہے، اسی صورت میں مجھے رب سے محبت ہے. تھوڑا میں آزمائش میں مبتلا کیا ہو گیا، میرے زبان سے نازیبا کلمات نکلنے لگے اور میں رب سے خفا ہو گیا اور میرے زبان سے ایسے کلمات جو بالکل نازیبا ہیں، اور اللہ رب العالمین سے گویا کہ اس شخص کو کسی قسم کی محبت نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوں. ایک دوسرا بیک وقت دو چیزیں، ایک خوف اللہ کی ذات سے اور دوسرا اللہ رب العالمین کی ذات سے رجا، امید، یہ تین جذبات کے ساتھ ہمارے دل سرشار ہوں. یہ تین جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے. تو رمضان مبارک کے اندر جو عبادتیں ہم نے کی، ان عبادتوں کو لے کر ہمیں فخر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان عبادتوں کو لے کر نا امید بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا مجھے کیا بھی نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی کوشش کریا میں، لیکن وہ تو میں صحیح سے پڑھ نہیں سکتا ہوں. کوشش میں نے کی ہے، میں نے تراویح کے اندر قیام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی کبھی میرا ذہن بھی بھٹک جاتا تھا. میں نے روزے تو رکھے ہیں، لیکن وہ روزے اللہ رب العالمین کو کتنے پسند آئیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ روزے کتنے مقبول ہوں گے مجھے نہیں پتا ہے. شاید میرا کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہ آیا ہو. ہمارے جیسے گنہگاروں کو کہاں آنا، ہمارے جیسے گنہگاروں کی کہاں عبادت قبول ہونا، ہم نہ کیا آتاج نہیں. اس طرح سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جہاں پر ہمیں فخر میں مبتلا نہیں ہونا ہے، وہیں پر ہمیں نا امیدی کا بھی شکار نہیں ہونا ہے. میں نے جو عبادتیں کی ہیں، میرے رب سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام عبادتوں کا مجھے بھرپور صلہ عطا فرمائے گا، بھرپور اجر میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. ایسی امید اپنے رب سے ہمیں ہونی چاہیے. تو آج کے اس خطبے کا سب سے پہلا پیغام، تین پیغام مجھے آپ کے سامنے دینے ہیں. پہلا پیغام جو میں نے آپ کے سامنے دیا وہ یہ کہ ہمیں اپنی عبادتوں میں فخر میں مبتلا نہیں ہونا ہے. وہیں پر ہمیں ہماری عبادتوں کو لے کر نا امیدی کا بھی شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ زندگی کیسی گزارنی ہے، زندگی ایسی گزاریں کہ ہمیں اپنے رب سے بے انتہا محبت ہو اور اپنے رب کے ساتھ بے انتہا امیدیں ہم وابستہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کا ہمارے دل میں خوف ہے تو وہ اپنے رب کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو. تو یہ پہلا پیغام تھا جو آج کے اس خطبے میں نے آپ کے سامنے دیا. ساری باتیں خطبے کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں، خاص طور سے عید کے خطبے کے اندر بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری باتیں ہوتی ہیں. چیدہ اور بہت ہی امپورٹنٹ باتوں کو پیش کیا جاتا ہے مختصر سے وقت میں. ایک بات ہوئی. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت مانگی. کہا علمنی و اوجز، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کچھ بتائیں، آپ مجھے کسی چیز کا علم دیں، لیکن بات لمبی چوڑی نہ ہو، بات بہت زیادہ طویل نہ ہو کہ میں ضبط نہ کر سکوں، بات اتنی لمبی نہ ہو کہ میں یاد نہ رکھ سکوں، آپ مختصراً مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس آدمی سے کیا کہا، آج کے اس خطبے کا مرکزی پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا، یہ باتیں آج ہمیں مسجد سے لے کر جانی ہیں. پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز پڑھے، بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، یہاں پر مختصراً باتیں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بات جو بتائی، کہا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کر کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. جب تو نماز کو کھڑا ہو، ہر نماز اس تصور کے ساتھ پڑھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ویسے بھی کسے گارنٹی ہے صاحب، آج اب یہ ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے، یہاں پر کون ہے جو اس بات کو لکھ کر دے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا؟ اور اگر ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی تو کون ہے جو اس بات کی گارنٹی رکھتا ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھے؟ اور خاص طور سے جب سے کورونا آ کر گیا ہے، جب سے زلزلوں کے معاملات پوری دنیا کے اندر عام ہو چکے ہیں، کورونا کا مسئلہ ہوا، ہارٹ اٹیکس کا مسئلہ، برین ہیمریجز کا مسئلہ، دوسرے نئے قسم کی بیماریوں کا جو معاملہ آیا ہے، آج کل ہمیں مشاہدے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایک انسان سے ہم نے کل ملاقات کی تھی، ہٹا کھٹا آدمی، بالکل بازار میں ہم سے ملا تھا، کسی آفس میں ہم سے ملا تھا، لیکن آج اس کی خبر آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جب یہ ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو کون یہ گارنٹی لے گا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے؟ تو ہر نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اس تصور کے ساتھ وہ نماز ادا کرنی چاہیے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر اس تصور کے ساتھ واقعتاً ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی نماز میں کیسا اثر ہوگا. جی ہاں، سالوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ نمازیں پڑھ رہا ہے،
لیکن نمازوں کا ویسا اثر امت کے اوپر رونما نہیں ہے. نماز کے جو فوائد ہیں، نماز کے جو ثمرات ہونے چاہیے، نماز کے جو بینیفٹس ہیں، نماز کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، اس سے ہم لوگ ونچت ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں. ہماری نمازوں کے اندر وہ بات نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر وہ اثر نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر وہ خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر وہ گڑ گڑاہٹ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو فصلی صلاۃ مودع، کہ تمہارے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے. تب دیکھیے واقعتاً اگر کوئی ہمارے پاس کھڑا ہو 2 رکعت نماز پڑھ، یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہی میں تجھے کاٹ دوں گا، تلوار لے کر اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں وہ مہلت دے دے، تو آپ دیکھیں گے وہ 2 رکعت نماز ہم کیسی پڑھتے ہیں، کیسے گڑ گڑا کر ہم 2 رکعت نمازیں پڑھیں گے، جس کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ فوراً اس کے بعد میری جان جانے والی ہے. کیسے ہم پڑھیں گے وہ 2 رکعت نماز؟ تو ویسی 2 رکعت نمازیں، ویسی نمازیں ہر نماز ہماری ہونی چاہیے. پہلی جو نصیحت اللہ کے نبی نے کی ایک. دوسرا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ. اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت صحابی کو کی کہ تم ایسی کوئی بات مت کرو جس کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے. زبان سے کوئی ایسی بات مت کرو، پہلا بول چھوڑتے ہیں میں کیا، تو بعد میں اس کی معافی مانگ لیتے، پیچھے پھرتے ہیں کیا، تو زبان سے دھڑم کر کو بول چھوڑنے کا، بعد میں گڑ گڑا لیتے، جھک لیتے، ذلیل ہو لیتے، ہاتھ جوڑ لیتے، معافی مانگ لیتے، پھرنے کا. یہ ذلیل ہونا کیوں؟ اسی لیے جب بات کرو تو تول کر بولو، پہلے تولو پھر بولو، ٹھیک ہے؟ بات کو بولنے سے پہلے سوچو، کیونکہ عقل مند اور بیوقوف میں کیا فرق ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک عقل مند اور بیوقوف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سوچ کو بولنا، بول کو نہیں سوچنا. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی کوئی بات مت کہہ کہ کل چل کر جس بات کو لے کر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، جس بات کو لے کر تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، جس بات کو لے کر تمہیں معافی مانگنی پڑے، ایسی کوئی بات مت کہہ. یہ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ بہت ہی بنیادی ہے اور بہت ہی مرکزی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جا. لوگوں سے تم نا امید ہو جاؤ. اگر تمہیں امید قائم کرنی ہے تو رب سے قائم کرو، رب سے قائم کرو. لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امیدیں مت لگاؤ. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری تمام پریشانیوں کا اگر ہم محاسبہ کریں تو گہرائی میں جانے کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ ہم لوگوں سے کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے بڑی قوی امیدیں باندھ دی ہیں، ہم پریشان ہیں. لوگ ہماری امیدیں نہیں برلا سکتے، ہماری امیدوں کو پورا نہیں کر سکتے. لوگوں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کریں، لوگوں سے چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر. لوگوں سے امیدیں نہیں. امید کس سے؟ اللہ کی ذات سے. لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس دور میں دیکھیں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں. لوگوں سے بے نیاز، مجھے اللہ رب العالمین سے لینا ہے، میں جو کر رہا ہوں اس کا پھل مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے چاہیے. لوگ آج کیا ہیں، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر پریشان ہو رہے ہیں. لوگ مجھے سراہیں گے، جو کچھ میں کر رہا ہوں لوگ مجھے سراہیں گے. لوگوں سے امید ہے اسے کہ لوگ اسے سراہیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے کام پر میری واہ واہی کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سراہیں. بہت سارے معاملات کو لے کر ہمیں کس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں. لوگوں کے اوپر بالکل ڈیپینڈ نہ رہیں. اور خاص طور سے اس دور کے اندر جہاں مکر و فریب اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، جہاں پر لوگوں کے اندر جو مکاری ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو عداوت ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے. اس دور کے اندر کسی انسان سے آپ امید نہ رکھیں یہ میرا اچھا کرے گا، یہ مجھے سمجھے گا. نہیں، کسی انسان سے امید نہ رکھیں. جی ہاں، اگر امید کسی سے رکھنی ہے تو کس سے رکھیں؟ اللہ رب العالمین سے رکھیں. لوگوں سے امید ہم کر کے پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں سے ہمیں امیدیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی رضا کو مطلوب سمجھو، لوگوں کو خوش کرنے کا، لوگوں کے پیچھے پڑنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لوگوں کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار ہے،
اسے اس بات کی پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو، چاہے لوگ مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسے زندگی جیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے کافی ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو بھی نقصان اسے پہنچنے والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف سے کافی ہے، اسے لوگوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ کیسے جیتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم لوگوں کی رضا کے لیے جیتے ہیں، لوگ خوش ہوں، لوگ مجھ سے اچھا رہیں، میں لوگوں کو مٹا بن کو رہنا، لوگ میری تعریف کریں، ایسا ہونے سے رہا۔ یاد رکھیں، آپ سے لوگ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، آپ سے لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے بڑے میٹھے ہوں گے لیکن آپ کے پیچھے جو وہ بولیں گے، اگر آپ ان باتوں کو جانیں گے تو آپ اپنا بستر چھوڑ کر 8 دن نہیں اٹھیں گے۔ سامنے بڑے پیاری باتیں آپ کے سامنے لوگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، بہت اچھے ہمارے ساتھ ان کے تعلقات نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے جا کر وہ جو آپ ہی کے بارے میں بولتے ہیں وہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ صدمے میں مبتلا ہو جائیں۔ لوگوں سے امیدیں نہیں، کسی بھی معاملے میں لوگوں سے امیدیں نہیں۔ لوگوں، یہاں پر دیکھیے، جو لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے چاہے اللہ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، لوگوں کے حوالے، لے جا بابا جنت میں جانے کا نہیں تجھے، یہ لوگوں کو بول جن کے لیے تو دنیا میں جیتا تھا اور جن کو خوش رکھنے کے لیے تو سب کچھ کیا کرتا تھا، ان کچھ بولتے جنت میں انہوں ڈالن دے، جہنم سے پناہ ہونا نہیں تجھے، جہنم سے تو بچنا چاہتا ہے تو لوگوں کو کہہ کہ وہ تجھے جہنم سے آزاد کر دیں۔ لوگ کیا کریں گے اس دن؟ تو ہمیں دنیا میں کیسے جینا ہے؟ ہمیں دنیا میں جینا ہے ایسے کہ میں میرے رب کی رضا کے لیے جی رہا ہوں، لوگوں سے میں نا امید ہوں، بالکل پوری طرح سے لوگوں سے نا امید ہو جائیں، اللہ کی رضا کے خاطر جئیں۔ آپ کو جو کرنا ہے، جو اعمال آپ کو کرنے ہیں اللہ کے لیے کریں، لوگوں سے کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ تو یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہی۔ یہ دوسرا پیغام تھا آج کے خطبے کا۔ پہلی بات صحابی سے اللہ کے نبی نے کہی، جب تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی کہ ایسی بات ہرگز مت کہو کہ جس کے کہنے کے بعد تمہیں معافی مانگنے کی اور اعتذار کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لا تسألوا الناس شیئا، لا تسألوا، صحابہ سے اللہ کے نبی نے، لوگوں سے کچھ مت مانگو، لوگوں سے کچھ مت مانگو۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے اس بات پر بیعت لی، تو صحابہ اکرام نے جب یہ بات اللہ کے نبی سے سنی، لوگوں سے کچھ مت مانگو، لوگوں سے کسی قسم کی امید نہ رکھو، کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ النَّفْرِ مِنْ أُولَئِكَ إِذَا سَقَطَ صَوْتُ أَحَدِهِمْ يُنَاوِلُ إِيَّاهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا۔ کہتے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے بیعت لی کہ لوگوں سے کچھ مت مانگو، کوئی چیز لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام خود کرو، لوگوں سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ صحابی گھوڑے پر چڑھ کو بیٹھے، گھوڑے پر چڑھ کو بیٹھے، ان کا ہاتھ میں کا جو گھوڑے کا جو چابک رہتا تھا تو یا پھر ان کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا تھا وہ نیچے گرا، تو اب گھوڑے پوشی اتر کو لینا، تو کوئی وہاں ہے اکلا اٹھا کو دے سکتا، لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اپنے گھوڑے سے، اپنی اونٹ سے نیچے اترتے تھے، سامنے اکلا ہے اٹھا کو دے بھی سکتا تھا، اپنے اتر کو لینا تو نہیں، صحابہ اکرام کسی سے پوچھ کو نہیں لیتے تھے، صحابہ اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے، لوگوں سے کچھ چیز صحابہ نہیں مانگتے تھے۔ اور یاد رکھیں، لوگوں کو آپ دینے والے بنے، لوگوں سے کچھ لینے والے نہ بنے۔ لوگوں کو اگر ہم دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہماری قدر ان کے دلوں میں بڑھتی ہے۔ علامہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا دیں گے اور ان سے جتنا مستغنی ہوں گے، لوگ آپ کی اتنی زیادہ قدر کریں گے، اور آپ جتنا زیادہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے، اتنی اپنی ضرورتوں کے لیے جتنا زیادہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے، اتنی زیادہ لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر کو گھٹاتے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے نا امید ہو کر اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر جئیں، اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو، خود ہی چیزوں کو کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جہاں بہت زیادہ ضرورت پیش آئے وہاں تو لوگوں کی مدد لینی ہی پڑتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی جو آج کے خطبے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تیسری بات آخر میں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہم سب سے مخفی نہیں ہے، عید کے اس مقدس اور اہم موقع پر یہ بات کو مجھے آپ کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ کرناٹکا کے اسمبلی انتخابات بالکل قریب ہیں، بالکل 10-15 دنوں کے اندر اب ہمارے اس اسٹیٹ کے، ہماری ریاست کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ مسلمان پوری کی پوری ووٹنگ کریں گے،
100% ووٹنگ مسلمان کریں, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس خطبے کا پیغام میں اختتام پر لاتا ہوں, اور آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان تمام کے تمام اعمال کو ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح اور کوتاہیوں سے بھرپور ہی صحیح, اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر رب کی بارگاہ میں ہم نے بہت سارے سوالات رکھے ہیں, رب کے بارگاہ میں بہت سارے جائز مطالبات ہم نے رکھے ہیں, بہت ساری دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور ہم نے کی ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے. ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ رب العالمین روز روشن کی طرح قبولیت عطا فرمائے. اس کے علاوہ آج بھی اس مجموعے میں بہت ساری حاجتیں, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری تکلیفات لے کر ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے جتنے یہاں پر بندے بیٹھے ہیں بشمول میرے, ہم تمام کے مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے, ہم تمام کی جائز تمناؤں کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد. اللهم صل على محمد وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى اصحاب السابقین الاولین والذین اتبعوهم بإحسان الى یوم الدین, خصوصا على الخلفاء الراشدین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم انصر من نصر دین سیدنا محمد وجعلنا منهم واخذل من خذل دین سیدنا محمد ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر.